بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے جن کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں۔ قرآن و روایات میں حضرت آسیہ کا تذکرہ نیکی کے ساتھ کیا گیا ہے اور وہ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ قرار دیا گیا ہے۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے مسند پر بٹھا دیا۔ فرعون نے جب حضرت آسیہ علیہ السلام کو شادی کا پیغام بھیجایا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو فرعون کی یہ بات بہت ناگوار لگی تھی، لیکن فرعون طاقت کے نشے میں چور تھا اور اس نے زبردستی حضرت آسیہ علیہ السلام سے شادی کر لی اور یہ کہا کہ اگر تم شادی نہیں کرو گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ فرعون بہت زیادہ ظالم حکمران تھا۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے مجبور ہو کر فرعون سے شادی کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کر سکا۔ اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہی جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کی خواہش دل میں سجائے نئے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ فرعون کو بہت سخت نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا اور فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ فرعون کی ایک بیٹی بھی تھی اور آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی ہوئی تھی۔ ایک رات فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ اس کو محل کو تباہ ہو چکا ہے اور اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عنقریب ہی بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ بات فرعون سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوا اسے فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ دیا اور دریا میں بہا دیا۔ ایک لڑکی فرعون کے محل کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے عظیم محل چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ صندوق کو محل میں لا کر کھول کر دیکھا جائے تو وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس صندوق میں کوئی ہیرے جواہرات ہوں گے، لیکن جب فرعون کے سپاہیوں نے صندوق کھولا تو صندوق میں بہت ہی حسین و جمیل بچہ نکلا۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے بیچ میں پایا گیا، اس لیے حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس کا نام موسی رکھا۔ آپ کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور پھر فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن فرعون کہنے لگا کہ اسے تم ہی رکھو، مجھے اس بچے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تو اپنی سلطنت بچانے کے لیے اپنے ملک کے تمام بچوں کو مروا دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آسیہ علیہ السلام کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتا۔ ناظرین، فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلے دن ہی سے شک تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ایک ترکیب سوچی کہ یہ اللہ کا نبی ہے یا پھر کوئی عام بچہ۔ اس نے 2 پلیٹیں منگوائی اور ان میں سے ایک میں چلتے ہوئے انگارے رکھے اور دوسری میں پھول۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ اللہ کا نبی ہے، یہ ضرور پھول اٹھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پھولوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرنا ہوا کہ آخری وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھول والی پلیٹ سے ہٹ کر انگاروں والی پلیٹ میں چلا گیا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلتا ہوا انگارہ اپنے منہ میں ڈال دیا، اور اسی وجہ سے کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لعنت تھی۔ حضرت آسیہ فرعون سے شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ علیہ السلام سلام لے آئی، اور ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر آسیہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل پر سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو یہ پتہ چلا کہ میری بیوی موسیٰ پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر ظلم کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے۔ فرعون کی یہ سزائیں دن بر دن بڑھتی چلی جا رہی تھی، مگر یہ بھی ان کے ایمان کے متزلزل نہ کر سکا۔ فرعون بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے۔ حضرت آسیہ بھی ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ساتھ کے ہاتھوں ظلم و ستم کی چکی پیستے رہے اور انہیں قتل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن مجید فرقان حمید کے نام سے مومن آل فرعون کے نام دیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کرا دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کا صبر کا پیمانہ جھلک پڑا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی تو فرعون کے دل میں غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی زوجہ حضرت آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے حضرت آسیہ علیہ السلام کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیل ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح سے جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اس کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ان کو صحرا کی تپتی ریت پر لٹا دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام استقلال کے ساتھ ان مسائل کے باوجود حق و قائم پر دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ مانگتی رہیں۔ ایک روایت میں بھی ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی کھال تک اتروا دی اور پھر ان پر مرچوں کو گرا دیا۔ اللہ اکبر! آپ علیہ السلام کا مزار مصر میں ہی واقع ہے۔ ناظرین، انسان کا ایمان پر قائم رہنا، اللہ والوں کا صبر اور استقلال ایک بڑی عظیم چیز ہے۔ ایمان کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان پر فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ و نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔